صحیح یہ بھی نہیں ہے، ضعیف ہے یہ بھی روایت. پکے مکان کوئی منع نہیں ہے دین میں، اپنی طرف سے نہ گڑا کریں بات. دیکھنا یہ چاہیے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور پھر آدمی محل بناتا جائے، وہ بری بات. جیسے پچھلے دن میں نے بیان کیا نا، حلال کماؤ، درمیانہ طریقہ سے اپنی ضروریات پوری کرو اچھی سے اچھی، اور باقی جو امت کے لیے اس کو خرچ کرو دین کے لیے. یہ باتیں باقی اگر سب لوگ اچھے حالات میں، اللہ کرے ایسا وقت آئے کہ زکوٰۃ دینے والے گھومتے پھریں اور لینے والا کوئی نہ، اتنی خوشحالی آ جائے اسلام کی برکت سے، تو پھر محل بنانے چاہیے. پکے مکانوں کا آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کی طرف آئے. سلیمان علیہ السلام کس محل میں رہتا تھا؟ شیشے کے محل. قرآن کہہ رہا پیغمبر. اس لیے کیوں اپنی طرف سے جعلی باتیں کر اسلام کو بدنام کرتے رہتے؟ اسلام نہیں روکتا، محل بنائے، دیکھیں کہ یہ تو نہیں. السلام علیکم. بھوکے مر رہا ہے، ایک طرف بلڈنگیں بن رہی. جی السلام علیکم. جی مولانا بات اگر کوئی واضح نہ تو بے شک آپ پوچھ لیا کریں. اگر حالات اچھے ہوں، لوگ خوشحال ہوں، تو بے شک کو اچھی کوٹھیاں بنائے، محل بنائے. وہ شیشے. السلام علیکم. سر ہم ممرد من خواری، اللہ کہتا مضبوط محل شیشوں سے جڑا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جی یہ جو زلزلہ آیا ہے، لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی لاہور. عثمان صاحب ہیں؟ ہاں جی عثمان جی. اچھا کیسے ہیں آپ؟ خیریت ٹھیک ٹھاک، مہربانی. اللہ خیر سے رہے. آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک ہے. تو مفتی صاحب ہیں موجود ادھر؟ جی جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی. فرمائیں نا. میں نے پوچھنا ہے کہ یہ زلزلہ جو ہے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ بالکل دی جا سکتی. بہترین مصرف ہے یہ زکوٰۃ کا کہ آپ اپنی زکوٰۃ اس مد میں خرچ کر دیں. اس سے بہتر اس وقت کوئی کام نہیں. جو حالات ہو گئے، مکان نہیں رہے، لاشیں بے گورو کفن پڑی ہے. بھائی عثمان اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں. اس وقت سارے لوگوں کو چاہیے اپنی زکوٰۃ، بلکہ صدقہ فطر، اور اس کے علاوہ بھی جو کر سکتے ہیں نا. کل لفظ والی بات ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے دینے کا وقت آ گیا. بیچارہ سارا ملک جو ہے مصیبت میں آ گیا. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اچھا جی بہت اچھا. دوسرا ایک اور سوال ہے. جی جی یہ فطر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ امام صاحب اور دعائیں ملاتے ہیں، کہیں یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا قنوت میں آپ اکیلے بھی پڑھے نا، جتنی جی چاہے دعائیں ربنا آتنا ربنا، جتنا آپ کا دل چاہے. جی جی. ابن ماجہ شریف میں رسول کریم علیہ السلام کی ایک دعا جو آپ نے سکھائی، تو وہ راوی کہتا کہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اس کو قنوت وطر میں پڑھتا ہوں. بہت پیاری. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر، لمبی ہے، میں نے ٹکڑا پڑھ لیا. وہ کہتا اتنی پیاری یہ دعا مجھے لگی ہے کہ میں قنوت میں پڑھتا ہوں. کون سی کتاب کا بتایا آپ نے؟ ابن ماجہ شریف. اچھا. کوئی پابندی نہیں. علماء امت سب متفق ہیں کہ قنوت صرف عاجزی سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، کسی مخصوص دعا کا نام نہیں. جتنی جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ. عثمان بھائی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام آج کل ہر روز عصر سے مغرب ہوتا ہے؟ ہاں جی مجھے پتا ہے جی. اللہ خیر سے یاد رکھا کریں نا دعاؤں میں. اللہ برکت دے عثمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد المجید چغتائی صاحب آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں جی. تو ان کا 2-3 دن پہلے سے لکھا ہوا ایک سوال ہمارے پاس پڑا ہے. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مولانا صاحب صاحب سے بات کرنی تھی. جی کریں. اصغر صدیقی بول رہا ہوں جی. جی سر ایک سوال یہ ہے پہلا جی. کہ میرے پاس ایک پلاٹ تھا، تو رمضان سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ سیل کر دیا. تو اب اس کے جو پیسے ہیں وہ بینک میں جمع ہے. تو اس کا یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس پر جو ہے نا وہ پلاٹ میں نے مکان کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ صدیقی صاحب اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ اس کے علاوہ رقم تھی سال کے دوران جس پر زکوٰۃ فرض تھی؟ اگر تو تھی تو پھر اس کو بھی اس میں ملا کر دینی پڑے گی نا. بے شک آج ہی آپ کے پاس یہ رقم آئی ہے. تو اگر آپ پہلے شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب نہیں تھے اور اسی وقت آپ کے پاس یہ رقم آئی تو پھر کوئی بات نہیں. پھر اگلا سال آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض. دیکھیں کہ پہلے تو کوئی رقم پہلے ایسے نہیں تھی جس پر زکوٰۃ لگتی تھی. اگر ہو تو پھر تو جو نئی دولت حاصل ہو اسی میں شامل کی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آج آئیے کل آئیے. سال کے دوران بے شک جس وقت مرضی آئے، اگر پہلے اس کے پاس نصاب ہے تو اس نصاب میں وہ سب شامل ہوتے جائیں. جی اچھا. دوسرا سر سوال اسی طرح کا ہے کہ پہلے جو میں نے کوئی بزنس شروع کیا تھا تو کچھ پیسے میرے سرکل میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو وہ 4-5 لاکھ کے قریب وہ بھی ہیں پیسے. تو وہ جو سرکل میں پیسے ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں تو اس کی زکوٰۃ جو ہے نا اس کے بارے میں بھی اس کی صدیقی صاحب آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں. جی اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں. جو دوسروں کے پاس ہے نا بے شک وہ مل بھی سکتے ہیں پیسے،
مگر اگر آپ نے وہ نہیں وصولے تو اس پر زکات وہ ان کو دینی چاہیے جو برت رہے ہیں نا ان پیسوں کو، ان پر زکات فرض ہے، آپ پر فرض نہیں۔ قرض کے بارے میں یہ ذہن آپ صاف کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہوا اور واپس نہیں کر رہے تو آپ پر ہی یہ زکات کی لائبلٹی ہوگی، آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرض کی رقم اب میں منہا کروں، یا واپس کر دیں یا زکات جب برت رہے ہیں وہ پیسے تو اس کی دے، اور جو آپ کے پیسے دوسروں کے پاس ہو نا اس کے لیے آپ فکر مند نہ ہو، وہ زکات دیں گے ان کی۔ جو استعمال کرے کسی مال کو اس پر زکات فرض۔ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر رمضان المبارک میں جو ہے نا وہ روزے رکھنے کی نیت سے جو ہے نا وہ مینسز کو جو ہے نا وہ روکنا چاہے، کوئی دوائی استعمال کرنا چاہے تو کیا اس کو اس کی اجازت ہے؟ یہ خام خواہ کا طلبہ اجازت تو ہے ہی کہ اگر وہ ایسا کرے گی اور نہیں آئیں گے مینسز تو ہم یہی کہیں گے کہ اس یہ روزے ٹھیک ہیں، جیسے حج میں بھی یہ بیچاری ایسا کرتی ہیں، مگر ہے تو صدیقی صاحب فطرت سے جنگ نہ، اگر آ رہے ہیں دن تو آنے دیں، اس سے کوئی بیماریاں نہ پیدا ہو جائیں، رکاوٹیں ڈالنے سے بعد میں نتیجے آتے ہیں نا سامنے، تو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، 2-4 چھوٹ جائیں گے تو بعد میں سال پڑا ہے اس میں 1-1 2-2 کر کے رکھ لیں۔ جی کام تو عبادت کا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے خود گنجائش آپ کے لیے رکھی ہے کہ عام دنوں میں رکھ رہے ہیں، رمضان جتنا ثواب ملے گا تو پھر کیوں غیر فطری عمل یہ غیر فطری عمل جتنے نا ان کا نقصان بعد میں۔ صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت خوشی ہوئی۔ جی عبد المجید چغتائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بڑی بڑی ملوں، فیکٹریوں اور کارخانوں والے بینکوں سے سود لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا شاہ صاحب نظر کل کروا دیں گے؟ جی جی فرمائیں آپ۔ جی محمد یونس بول رہا جی، میں شالمان ٹاؤن تو جی عام طور پہ سارے علماء کرام ان خطبے دے تھوڑا زور دیتے ہیں، قیامت والا دن نفسی حضرت ابراہیم یہ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت موسیٰ صاحب نفسی نفسی کہیں گے، سارے نبی علیہ السلام کہیں گے امتی امتی، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ یہ سارے انبیاء کرام اپنی امت چھڑ جان گے۔ حالانکہ ایسی تعریفہ کی قرآن شریف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آ کے امت کا انسانوں کا پیشوا بنا دیا ہے۔ ہلو جی جی یہ سارے مولوی جاتے ہیں، سارے اپنی امت چھڑ جاتے ہیں۔ نہیں کوئی نہیں اپنی امتوں کو چھوڑے گا، سارے نبیوں کا حوض بھی ہوگا، جیسے حضور کا حوض کوثر ہے نا، یہ بڑا ہوگا، حوض ان کے بھی ہوں گے، ان کی امتیں ان حوضوں پر آئیں گی، وہ بھی ان کی شفاعت کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے سنبھالنا ہے نا۔ ہاں یہ خود پڑھ کے لوگوں نہیں کوئی بات نہیں، انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں، ان کی بڑی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ ندیاں انبیاء کو پاس معاملہ فضیلت دیتی ہے، فضیلت تسی ندیاں دے لال فرق اور تسی نہیں فرق نہ پاؤ، تسی نہیں فرق نہیں کرنا، یہ سارے فرق پائی جاتے وہ سارے ہمارے لیے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے قابل احترام ہے، کسی میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، بس بالکل آپ کی بات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں اور ادارے بنا رکھے ہیں اور سود لیا ہوا ہے، اب وہ دینی اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیا شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے؟ کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بکھر سے جی۔ بکھر سے جی فرمائیے۔ پوچھیں نیازی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ نیازی صاحب فرمائیں۔ یہ لا لاکھ لما خلقت الافلاک اس کے مطلب سند کے مطلب نہیں کوئی سند نہیں اس کی، جیسے اول ما خلق اللہ نوری، اس کی بھی کوئی سند نہیں، نہ کچی نہ پکی نہ موضوع نہ ضعیف، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کہا گیا۔ اور ایک جگہ جو صدر حاکم کا حوالہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلہ سے دعا کی تو ان کی بخشش ہوئی، تو اللہ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا جب میں پیدا ہوا تو دیکھا تیرے نام کے ساتھ آپ کا نام عرش پر لکھا ہوا تھا، تو فرمایا ان کو نہ اگر پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ اس کو بھی لکھ کر حاکم ذہبی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی صحیح نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ بڑی تفصیل سے علامہ البانی صاحب نے سلسلہ الحدیث ضعیفہ والموضوع میں اس پر بحث کر دی کہ یہ خام خواہ کی مشہور بات ہے، کوئی صحیح نہیں ہے۔ ہاں بڑی خوشی ہوئی نیازی صاحب، اللہ خیر سے۔ جی بہت شکریہ۔ جی مولانا ہاں چغتائی صاحب چغتائی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، چغتائی صاحب اور میں دینداری کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں کہ فلاں سود کی رقم ہے اس کے پاس فلاں، اس طرح تو ہمارا جینا ہی حرام ہو جائے گا، ہم کہیں سے روٹی نہیں کھا سکیں گے کہ دکان پر گئے پہلے پتہ کریں کہ یہ دکاندار کہاں سے پیسے